السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 20 ستمبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے دو اہم موضوع مسلسل کئی دنوں تک میں نے بیان کیے، پہلے قیامت کی نشانیوں کا بیان اور اس کے بعد دعا کے آداب۔ الحمدللہ وہ دونوں جو بیان ہوا دونوں اہم موضوع پر تقریباً مکمل ہو گیا ہے، اور آج جو بیان ہوگا یا جو باتیں میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ خواب اور اس کے متعلق کچھ چیزوں کا ہوگا۔ اور اس کے لیے میں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کو منتخب کیا ہے، اور اسی سے انشاءاللہ میں کچھ حدیثیں اس سلسلے میں بیان کروں گا، اس کی مختصر وضاحت اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 23 کا ایک پڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا بھی ہے۔ اللہ نے نیند کو بنایا۔ نیند انسانوں کے لیے بہت ضروری، جانوروں کے لیے، سب سوتے ہیں، اور انسان جب تھکا ہوتا ہے اور اسے نیند آ جاتی ہے، سو لیتا ہے، تو اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے میرے دوستو، جیسا کہ میں نے بھی آیت سنائی آپ کو کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم رات اور دن کو سوتے ہو۔ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے شعور اور حواس ختم ہو جاتے ہیں، یعنی سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جو بیداری کی حالت میں اسے کسی چیز کا شعور ہوتا ہے، کوئی سمجھ ہوتی ہے، لیکن جب وہ سوتا ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور وہ میت کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دوبارہ پھر اس کے شعور، اس کے حواس یہ بحال ہو جاتے ہیں، گویا اس کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ اور یہ میرے دوستو اللہ رب العالمین کے کمال قدرت اور اس کے توحید الوہیت کی دلیل ہے۔ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، کسی کے بس میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا جو میں نے بتایا آپ کو، جو بھی سنایا، کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ انسان سو گیا، کہتے ہیں نہیں کہ سویا مرا برابر، عام طور سے لوگ بول چال میں بولتے ہیں ایسے، آدمی سو گیا تو سمجھیے کہ میت کی طرح ہو گیا۔ تو سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں انسان خواب دیکھتا ہے، اور خواب تو آپ سمجھتے ہیں، ہم لوگ اپنی اردو زبان میں اس کو خواب بولتے ہیں۔
اور عربی میں اس کو رویا بولتے ہیں، ہندی میں سپنا بولتے ہیں، عام طور سے بول چال میں بھی ہم لوگ ہمارے علاقے میں سپنا ہی کہتے ہیں اس کو، خواب کو۔ تو بہت ساری چیزیں دکھتی ہیں انسان کو، کبھی اچھے خواب نظر آتے ہیں، کبھی برے خواب نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے ڈراؤنے خواب انسان دیکھ لیتا ہے کہ وہ جب سو کے اٹھتا ہے تو کافی پریشان نظر آتا ہے، میں نے کیا خواب دیکھ لیا، کیا اس کا انجام ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اس کا سامنا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اور کبھی اچھے خواب دیکھا تو خوش ہو جاتا ہے۔ تو آج اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، بولے نا نبیوں نے بھی خواب دیکھا۔ مشہور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کے وہ ذبح کرنے کے تعلق سے، قربان کرنے کے تعلق سے جو خواب ہی دیکھا تھا انہوں نے۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو انبیاء کے خواب برحق ہوتے تھے، ایک قسم سے اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خواب آپ نے بیان کیے ہیں صحابہ سے، ہے نا، کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا، مجھے خواب میں وہاں لے جایا گیا، ساری صحیح روایتیں موجود ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ انسان کی زندگی سے یہ جڑی ہوئی چیز ہے۔ نیند میں، سونے کے وقت میں اسے خواب دکھتے ہیں، خواب نظر آتے ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے خواب ہوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ پہلی حدیث وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے یہاں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبوت کے حصوں میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات مانے خوشخبری دینے والے، سمجھ رہے ہیں، خوشخبری دینے والی چیزیں یا خوشخبری دینے والے۔ تو صحابہ نے کہا مبشرات کیا ہیں، یعنی یہ خوشخبری دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا نیک خواب۔ بخاری کی روایت ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں خواب میں انسان سب کچھ دیکھتا ہے، خوش کرنے والے مناظر بھی اور ڈراؤنے جو ہے مناظر بھی دیکھتا ہے، اور بعض دفعہ مستقبل قریب یا بعید یعنی فیوچر میں، چاہے نزدیک وقتوں میں یا دور، سمجھ رہے ہیں، تو فیوچر میں پیش آنے والے واقعات خواب میں دکھلا دیے جاتے ہیں، اور جس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے مطابق وہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ یار میں نے تو خواب میں دیکھا تھا، بالکل وہی چیز ہو گئی، ابھی میں نے دیکھا تھا 4 مہینہ پہلے، 1 سال پہلے، ہے نا، چاہے مستقبل قریب میں ہو، نزدیک وقت میں ہو، فیوچر میں یا تھوڑا بعد میں ہو۔ حدیث کا مطلب یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ نبوت کے حصوں میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے، یعنی خوشخبری دینے والی چیزیں یا دینے والے لوگ، یہ سلسلہ، مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ نبوت تو بند ہے، ختم ہے نا، تو کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس لیے وحی بھی کسی پر نہیں اتر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آپ کے جانے کے بعد تو وہی تو نازل نہیں ہوگی۔ البتہ نبوت کی ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خواب میں، مستقبل میں، فیوچر میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دہی، یعنی اس کو بتانا کہ کیا اس طرح سے چیزیں ہوں گی کچھ، اور یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، سن رہے نا، یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ انہیں لکھتے ہیں کہ یہ تغلیباً جو ہے، یعنی عام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اغلبیت کے طور پر اسے صرف مبشرات کہا گیا ہے، حالانکہ یہ
خواب جو ہے صرف اچھی خبر دینے والے نہیں بلکہ وہ ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں۔ دوسری روایت میرے دوستو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب ہو جائے، یعنی قیامت کے قریب یعنی تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ قیامت کے نزدیک قریب جو ہے مومن جو خواب دیکھے گا وہ خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور مومن کا خواب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّن 46 جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ، مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں خواب کے اعتبار سے زیادہ سچے وہ ہیں جو تم میں بات میں سب سے زیادہ سچے ہوں، جو تم میں بات میں سب سے زیادہ سچے ہوں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا میرے دوستوں کہ جب دنیا کی مدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی اور مومن آدمی جو خواب دیکھے گا تو مومن کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ بعض مومنوں کو خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مستقبل کے حالات سے خبردار کر دیتا ہے، جیسے نبیوں کو وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا جاتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے بعض مومنوں کو ہے نا قیامت کے قریب مستقبل میں فیوچر میں ہونے والے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے، کرے گا جو ہے اس طرح سے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے تعلق سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ او کأنما رآنی فی الیقظہ لا یتمثل الشیطان بی۔ بخاری مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے حالت بیداری میں دیکھے گا، یعنی قیامت کے دن جو ہے مجھے وہ حالت بیداری میں دیکھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ فرمایا، راوی کا بیان ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا گویا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، یعنی اس نے مجھے خواب میں دیکھا، گویا کہ اس نے مجھے بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہاں میرے دوستو حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ۔ یہاں تو راوی کو شک ہے کہ کون سی بات ارشاد فرمائی تھی، یعنی دو باتیں اس میں ہوں گی، مجھے قیامت کے دن دیکھے گا یا بیداری کی حالت میں۔ پہلی بات فرمائی تھی کہ بیداری قیامت کے دن، تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے روز بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا، دیکھے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ گویا اس کے مومن ہونے کی تصدیق ہے۔ اور اگر دوسری بات ہے یعنی مجھے گویا کہ اس نے بیداری میں دیکھا، تو مفہوم واضح ہے، سمجھ رہے ہیں نا، گویا کہ مجھے اس نے جیسے خواب میں دیکھا، گویا کہ اس نے مجھے حالت بیداری میں دیکھا ہو، کیونکہ شیطان میری طرح سے میری شکل نہیں اختیار کر سکتا ہے، میری صورت نہیں اختیار کر سکتا ہے۔ تاہم یہ ممکن ہے، لکھتے ہیں یہ تاہم ممکن ہے کہ شیطان کسی بزرگ کی شکل میں آئے اور اس مغالطے میں ڈال دے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، حالانکہ وہ شکل کسی اور بزرگ کی ہو، کسی بھی آدمی کی شکل میں آ جائے وہ۔ اس لیے ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یاد ہونا چاہیے تاکہ شیطان اس کو دھوکے میں نہ ڈال سکے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بتایا گیا ہے، آپ کیسے تھے، آپ کا قد کیا تھا، اور آپ کی شکل و شباہ، ساری چیزیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں، تو وہ چیز جو ہے ہر مسلمان کو معلوم رکھنا چاہیے تاکہ شیطان اسے کبھی آ کر کے دھوکہ نہ دے دے، ہو رہا ہے نا۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے لوگ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا کیا سہارا لے کر کے امت کو کس طرح لوگ گمراہ کرتے ہیں۔
بڑی اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں اب خواب کے تعلق سے، ایک روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے، یعنی اچھا خواب دیکھے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اگر وہ اچھا خواب دیکھ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے وہ، بس وہ اس پر اللہ کی حمد کرے، اس کی تعریف کرے اور اسے بیان کرے۔ ایک اور روایت میں ہے، پس اسے صرف ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، یعنی جس سے اس کے اچھے تعلقات ہیں، جو اسے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، ہے نا، تو ایسے لوگوں سے جو ہے بیان کرے۔ لیکن جب اس کے برعکس ناپسندیدہ بات خواب میں دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی برا خواب جو ہوتا ہے، بس وہ اس کے شر سے پناہ مانگے، یعنی اس خواب میں جو اس نے شر اور خرابی اور برائی دیکھا اس سے وہ پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے، کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس حدیث میں میرے دوستو اچھے اور برے دونوں خواب ہیں کی بابت ہدایات دی گئی ہیں کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے اطلاع ہوتی ہے، اس لیے اسے کیا ہے بیان کرنا ہی ہو تو صرف اپنے خاص عزیز و اقارب، اپنے خاص دوست جن سے اس کے اچھے تعلقات ہوں، وہ شیئر کر سکتا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جو اچھا خواب ہے۔ اگر کرنا چاہتا ہے تو ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، تاکہ لکھتے ہیں آپ اصلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، تاکہ برادران یوسف کی طرح کسی کے دل میں بغض و عناد پیدا نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح یوسف علیہ السلام نے خواب جو دیکھا تھا، جو بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں جو بغض پیدا ہوا تھا وہ آپ دیکھیں قرآن میں، آپ پڑھیں گے نا سورہ یوسف میں، سورہ یوسف جو ہے مستقل جو ہے ایک سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ پیغمبر کے واقعے کو بیان کیا ہے اس میں، کس طرح سے انہوں نے خواب دیکھا اور ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہیں کنویں میں ڈالا گیا، پھر وہ کیسے کیسے عزیز مصر کے گھر پہنچے، پھر مصر کی حکومت انہیں ملی۔ یہ واقعہ جو ہے اس میں بیان ہے نا۔ ویسے داستان یوسف، زلیخا اور نعوذ باللہ کیا کہ آج کل غلط واقعات لکھ لکھ کر کے بازاروں میں کتابیں بیچی جا رہی ہیں، اور اسے کبھی بھی اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، ہے نا۔ جھوٹے بالکل افسانے کی طرح، جیسے عشق و عاشقی اور سمجھ رہے ہیں ساری اس انداز میں ایسے کتابیں لکھ لکھ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام اور زلیخا جو نام دیا گیا ہے، بہرحال وہ بھی مختلف فی، تو کیا ہے کہ اس طرح سے جو ہے اس کو بیان کر کے بڑے مزے لے کر کے لوگ سنتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے میرے دوستو۔ قرآن مجید کافی ہے ہمارے لیے، اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اچھی طرح سے جو بیان کر دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ واقعہ ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن کو پڑھیے اور ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ تو اس میں جو واقعہ ہے ان کے خواب دیکھنے کا، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام نے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ خواب تھا یوسف علیہ السلام کا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں کو اور سورج کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو 11 تھے، اور 4 سورج سے مراد ماں باپ ہیں۔ اور خواب کی تعبیر جو ہے 40 یا 80 سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہاں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس صورت میں چیز کو اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بیٹا جو ہے بہت بڑی شان کا مالک حامل ہے یہ، تو انہوں نے کہا تھا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا،
ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے میرے دوستوں اندازہ لگا لیا تھا اس خواب سے کہ ان کا یہ بیٹا جو ہے عظمت شان کا حامل ہوگا، بہت بڑے مرتبہ اس کو ملے گا. اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس کی عظمت کا اندازہ کر کے کہیں ایسا نہ وہ بھی سوچ لیں کہ یوسف کہیں بہت بڑے مقام پہ پہنچنے والا ہے، تو یہ سوچ کر اسے نقصان نہ پہنچائیں. اسی لیے انہوں نے یہ خواب بیان کرنے سے منع کر دیا تھا یوسف علیہ السلام کو، ہے نا. بہرحال تو یہ میں اس لیے ذکر کیا کہ یہاں پہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یا اس کا تھوڑی وضاحت کرتے ہوئے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صرف ایسے لوگوں کو آپ اپنے اچھے خواب بتائیں. اگر کوئی مان لیجیے آپ نے کوئی خواب دیکھا کہ آپ کوئی بڑا عہدہ آپ کو مل رہا ہے، کہیں آپ کو بڑی اچھی نوکری مل رہی ہے یا آپ کے لیے کچھ اچھا ہونے والا ہے نا، تو آپ اگر کہیں سب سے ادھر ادھر بیان کر دیں تو ہوگا کہ نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن کسی کے دل میں وہ برائی بھی آ سکتی ہے، غلط بھی سوچ سکتا ہے نا. تو اسی لیے اچھے خواب بھی یہ ہے کہ جو اپنے خاص عزیز و اقارب یا ایسے لوگوں سے جن پہ آپ کو اعتماد ہو، جن سے آپ سے محبت کرتے ہوں، ہے نا، آپ کی عقیدت ہو ان کے دل میں، تو ایسے لوگوں سے بیان کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح کسی کے دل میں بغض و عناد پیدا جائے. بہرحال ایک فائدے کی چیز میں نے بیچ میں ذکر کیا، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کبھی میں وہ قرآن کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کے خواب اور اس واقعے کی ان کی تفصیل میں کبھی ذکر کروں گا جو ہے. تو یہ لکھتے ہیں کہ اگر خواب برا ہے تو اسے بیان کرنے سے گریز کریں، نہیں بیان کرنا چاہیے. آدمی دیکھتا ہے کہیں بہت ڈراؤنے خواب دیکھ لیتا ہے، کبھی کبھی یہ وہ اپنے لیے بہت کچھ برا خواب دیکھ لیتا ہے کہ ایسا اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ ہوگا اس طرح سے، تو نہ بیان کرے. کیونکہ اکثر یہ وساوس شیطانی ہوتے ہیں، یعنی شیطانی وسوسہ یہ ہوتا ہے، اس لیے اسے لوگوں سامنے بیان نہ کریں. وہ بدشگونی پر معمول کر لیں گے. بہت سے لوگ ایسا ویسا آدمی ہے، یہ کیسا ہے. اللہ سے شیطان کے اس شر سے پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد و بھروسہ کریں، تو یقیناً وہ خواب انہیں نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے میرے دوستو، جو میں نے ابھی بیان کیا، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. آگے میں 2-3 روایتیں اور ہمیں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا. دوسری روایت ہے بخاری مسلم ہی کی حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب، اور ایک روایت میں ہے اچھا خواب، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور برا خواب یہ شیطان کی طرف سے. پر جو شخص کوئی ناپسندیدہ چیز یعنی خواب میں دیکھے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک دے. کیا کرے وہ؟ اگر وہ کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھ رہا جو اچھا نہیں ہے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک دے اور شیطان سے پناہ مانگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. ہم نفس جو آیا حدیث میں نفس کے الفاظ ہیں، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله 3. اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ پھونکے. تو نفس ایسی پھونک کو کہتے ہیں، غیر محسوس پھونک جس میں تھوک نہ ہو، یعنی خالی آپ پھونک دیں اس میں تھوک جو ہے باہر نہ آئے. تو اس حدیث سے ہمیں ایک بہت اچھی چیز معلوم ہوئی کہ ہمیں برا خواب دیکھنے پر ہمیں اپنے بائیں جانب جو ہے 3 بار پھونکنا چاہیے اور شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں خواب دیکھتے ہیں ڈر جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ خواب تو ہے وہ آئے گا انسان کو، لیکن اذکار اور دعائیں پڑھ کر کے اگر آپ سوتے ہیں تو انشاءاللہ بہت حد تک آپ کی حفاظت ہوگی اور شیطان کی شر سے آپ محفوظ رہیں گے. سونے کی دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، جو حدیثوں جو چیزیں ثابت ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، آمن الرسول بما انزل الیہ سے، تو یہ آپ کی سیفٹی ہوگی اس میں رات میں. اسی طرح میرے دوستو ایک دوسری روایت اسی کے متعلق سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک مارے اور 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگے اور اپنے اس پہلو کو بدل لے جس پر وہ لیٹا ہو.
تو یہاں ایک چیز کا اضافہ اس روایت میں ہے، اپنے پہلو کو بدل لینا، یعنی انسان اگر دائیں کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے تو بائیں کروٹ پہ چلا جائے، اور اگر بائیں کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے تو دائیں پہلو پر ہو جائے، دائیں کروٹ پہ ہو جائے ہیں۔ یہ بطور تفاعل یعنی فعل لینے کے طور پر ہے، اس طرح کہ برا خواب جو ہے اللہ کے حکم سے اچھے خواب میں تبدیل ہو جائے۔ بہرحال یہ جو علماء نے اس کا مفہوم بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے واضح ہے میرے دوستو، کہ ہم اس طرح سے 3 بار آدمی پھونک مارے، برا خواب دیکھے اور اللہ شیطان سے پناہ مانگے، ہے نا، اور اسی شیطان کے شر سے جو ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے اور اپنے پہلو کو بدل لے۔ اگر وہ داہنے کروٹ پہ سویا ہے، برا خواب آ رہا ہے اس کو، تو بائیں کروٹ پہ ہو جائے جو ہے۔ اور آخری روایت اس سلسلے میں بخاری کی روایت ہے خواب کے تعلق سے ہی، حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سب سے بڑا افطرا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے۔ ایک چیز میں اضافہ ہے نا، یعنی ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں حدیث کا۔ سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، یا اپنی آنکھوں کو وہ کچھ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا، یعنی بغیر کچھ دیکھے یوں ہی من گڑھت خواب بیان کرے، جھوٹا خواب اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن جیسے لوگوں میں بیان کر رہا میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، جو ہو رہا ہے آج کل، ہے نا۔ بڑے بڑے ملاؤں کے خواب مشہور ہیں، یوٹیوب وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کیسا کیسا خواب دیکھ کے کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو کچھ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا، یعنی بغیر کچھ دیکھے ہوئے من گڑھت خواب بیان کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسی بات لگائے، اور یقول والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسی بات لگائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، یعنی آپ نے جو نہیں کہا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کو محدثین نے موضوع یا جھوٹی روایت کہا ہے نا۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، کتنا جھوٹ لوگوں نے بولا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، جھوٹی روایتوں کو اکٹھا کیا ہے محدثین نے، کتنی جرات کیا تھا لوگوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں گڑ گڑ کر کے لوگوں نے نسبت کیا، بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو پہلی چیز میرے دوستو اس حدیث میں جو بیان ہوئی کہ باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی آدمی بیٹا کسی اور کا ہے لیکن اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر رہا کہ فلاں میرا باپ ہے نا، اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف۔ بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، دیکھیے غلط طریقے اپنائے جا رہے ہیں، میں وہ سب نہیں بیان کرنا چاہتا اس میں، وہ ملکی معاملات میں بہت سارے لوگ دیکھیے جو ہے کہیں اپنے فائدے کے لیے ہیں، کہیں کوئی ضرورت تو باپ کا نام بدل دیا، دوسرے باپ کی طرف اپنا نام سامنے دوسرے کا نام لکھ دیا، تو ایسا لوگ کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ ہے اور بہت سخت وعید آئی ہے اس سلسلے میں، اور اس سے نسب کا اختلاط ہوتا ہے اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح جھوٹا خواب بیان کرنا بھی یہ کبیرہ گناہ ہے، اس میں آدمی جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ مجھے اللہ نے اس طرح خواب دکھایا، درحالے کہ اللہ نے اسے ایسا نہیں دکھلایا ہوتا ہے۔ یہ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یعنی گویا کہ جھوٹا خواب جو لوگ بیان کرتے ہیں، من گڑھت خواب، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی حدیثوں کی نسبت کرنا بھی میرے دوستو بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس سے لوگوں میں گمراہی پھیلتی ہے یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس سے داغدار ہوتی ہے، اور دونوں بڑے ہی گھناؤنے جرم ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے علماء، بالخصوص وہ علماء جو اپنی تقریروں میں قصے کہانیاں سناتے ہیں، اپنے واعظ میں، اور بڑی میٹھی تقریریں ان کا خطاب ہوتا ہے، ان کا واعظ ہوتا ہے، لوگ خوب مزہ لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، گا کر کے اور پورے ترنم کے ساتھ، اور اس طرح 3 گھنٹہ
بتائیے آپ 3 گھنٹہ آدمی کیا سنائے گا بھائی؟ ایک موضوع پر کسی بات کو آپ کسی ٹاپک پر بولنا ہے، 2-2 3-3 گھنٹہ وہ مقرر کو کہیں گے، بڑے بڑے مقررین کو آخر میں ٹائم دیا جائے، اور خوب جھوٹی روایتیں، جھوٹی کہانیاں، ہے نا، گویوں کی انداز میں اس طرح سے گا کر کے وہ سناتے ہیں، لوگ خوب محظوظ ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی۔ انہیں کیا پتا کہ یہ جھوٹی حدیثیں سنا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، علماء کو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے نا۔ ضعیف حدیثیں بھی لوگ بیان کرتے ہیں، اور بیان کریں گے تو بتائیں گے بھی نہیں کہ یہ ضعیف ہے، تو یہ بھی جو ہے ضعیف کو بغیر اس کا حکم بتائے بیان کرنا، یہ بھی اس وعید میں شامل ہے، اس لیے ضعیف حدیثیں بھی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جھوٹ بات کی نسبت میری طرف کرے، مجھ پر جھوٹ بولے، میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے۔ اور آج کل دیکھیں میرے دوستو، آپ کی بہت سارے ایسے جو جاہ پسند لوگ ہیں، جنہیں جاہ و منصب چاہیے، شہرت چاہیے ان کو لوگوں میں، ہے نا، اس قسم کے نام نہاد علماء جو ہیں، جنہوں نے اپنے خوابوں کی بنیاد پر بڑے بڑے دعوے کیے ہیں۔ آپ دیکھیے، آج میں ملک کا نام نہیں لوں گا، مولوی کا بھی میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، آج کل بھی کچھ ہیں جو خوب بیان کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہم نے نبی کو خواب میں دیکھا، وہ آئے ہمارے یہاں، فلائٹ سے آئے، مجھے کہا میرے ٹکٹ کا انتظام کرو، مجھے مدینہ پہنچنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھ گئے؟ اور بھی ایک صاحب ہیں آج کل بڑا خواب بیان کرتے ہیں اپنا، بڑے لوگ عقیدت میں ان کے خوب، ان کے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی جو کچھ بول رہا ہے بالکل معصوم علی الخطا ہے، آنکھ اور کان بند کر کے لوگ عقیدت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی خوب بیان کر رہے ہیں آج کل، بڑے مشہور، بڑی یوٹیوب میں ان کی تقریر ہے، جھوٹا خواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ دعویٰ کرتے ہیں کٹھملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور مشورہ، یعنی ہر کام سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہوں، ہوتی ہے، اور مشورہ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے ہیں ان کو۔ اور یہ چیز میرے دوستو جو ہم نے دیکھا ہے یوٹیوب وغیرہ میں، اور ہمارے حافظ صلاح الدین یوسف، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، بہت بڑا کام کیا انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے، اس حدیث کی شرح اس کے فائدے میں۔ وہ لکھتے ہیں کسی طرح بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے اپنے باطل مذاہب کی حقانیت کا دعویٰ اور دوسرے صحیح مسلک کا انکار کرتے ہیں، ہے نا، ارے ہم تو جس مسلک پہ ہیں وہی صحیح، ہم نے تو خواب میں دیکھا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تائید کی ہے، وہ آئے تھے ہمارے اس مدرسے میں، آئے تھے ہمارے یہاں مسجد میں، آئے تھے ہماری اس درسگاہ میں، آئے تھے، ہے نا۔ کیا کیا لوگ کر رہے ہیں بھائی، تاکہ ان کا مسلک صحیح ثابت ہو جائے، اور جو صحیح کتاب و سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ جھوٹے ہو جائیں۔ یہ سب باتیں لکھتے ہیں حافظ صاحب، فضول اور بے سروپا ہیں۔ خواب کسی بھی چیز کے حلال یا حرام، اور اسی طرح حق اور باطل ہونے کی بنیاد نہیں بن سکتے، ان کے لیے واضح شرعی دلائل کی ضرورت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، سمجھ رہے؟ لیکن آج انہیں جب کچھ نہیں ملا، دلیلیں ان کے پاس نہیں ہیں، قرآن و حدیث سے اپنے مسلک اور اپنے مذہب یا اپنی بات کو جب وہ ثابت نہیں کر سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا سہارا لے کر کے وہ امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ خوب روئیں گے اسی اسٹیج پر، آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں دیکھا تو ایسا ہوا ویسا ہوا، پبلک بھی رو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایموشنل کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ کیا ملے گا؟ انہیں ڈر نہیں کہ انہیں مرنا ہے، اللہ کے پاس جائیں گے ایسے لوگ؟ دلیل دو، اپنی مسلک ثابت کرو، اپنی بات ثابت کرو، قرآن و حدیث سے ثابت کرو۔ کیوں رسول کو بیچ میں لاتے ہو؟ کیوں خواب کو بیچ میں لاتے ہو؟ کیوں اس بھولی بھالی امت کو کیوں گمراہ کرتے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے، انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ خیر، یہ باتیں تھی میرے دوستوں کچھ خواب کے تعلق سے۔ بہرحال اب وقت میرا ختم بھی ہو گیا اور بات بھی تقریباً مکمل ہو گئی۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे हमें किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गलत और बातिल अकीदों से अल्लाह हम सबको बचाए और ऐसे लोगों से बचाए, उनके शर से बचाए जो लोगों को, उम्मत को गुमराह कर रहे हैं, और अल्लाह उन्हें सही समझ अता फरमाए। और आखिरी बात है मेरे दोस्तों कि बहरहाल अभी हालात जो हैं बहुत सारे मुल्कों में बहुत ख़राब हैं। इस बीमारी की वजह से, जो बीमारी कोरोना चल रही है अभी कई महीनों से, आप अपना ख्याल रखें, अपनी हिफाजत करें, दूसरों की हिफाजत का ख्याल रखें, और जहाँ भी रहें आप जो कानून है जिस मुल्क में उसका लिहाज करें। इसी में हमारे लिए खैर है, इसी में हमें भलाई है। अल्लाह ताला जल्द ही हम सबको इस वबा से निजात दे और हमारी ज़िंदगी जो है क्या है अपने रास्ते पर आए जैसे पहले थी। रब्बुल आलमीन हम पर रहम फरमाए। हमेशा हमें दुआ भी करनी चाहिए। वजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।